الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، قیامت میں منظر اس طرح کا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے آگے چلیں گے اور ہمیں خوشخبری سناتے جائیں گے، اور ان کے لب مبارک سے جو پھول گریں گے اور ہم ان کو اٹھاتے جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں، خود تو روئیں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اے رب کریم انہیں معاف کر دے۔ وہ خود روئیں گے لیکن ہم کو ہنساتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے۔ آپ روتے جائیں گے پر ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ باغ جنت میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکراتے جائیں گے، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب دنیا میں بھیجا تو ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سراپا دلیل بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ باقی انبیاء اکرام کے پاس بھی اپنے نبوت کے دلائل کے طور پر بے شمار معجزہ موجود تھے، اور اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پورے وجود کو ہی معجزہ بنایا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبوت کے دلیلیں، حضور کے رسالت کے مستحکم دلائل جگہ جگہ ہم اور آپ کو مل جائیں گے۔ سب سے پہلے یہ چیز سمجھنے والی ہے، جس چیز کو سب سے پہلے اپنے نبوت کے دلیل کے طور پہ بیان فرمایا وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کردار ہے، آپ کا کریکٹر ہے، آپ کی سیرت ہے، آپ کا عمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ رویہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تبلیغ کے 3 دور ہیں۔ ایک تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے قول کے ذریعے تبلیغ فرمائی، 40 سال کی عمر سے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اعلان فرمایا اور آپ نے تبلیغ کی۔ اور دوسری نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تبلیغ ہے بالواسطہ، جو آج تک جاری ہے۔ ہمارے مشائخ، ہمارے مفتیان کرام، ہمارے علماء کرام، ہمارے اولیاء کرام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دین کو آگے بڑھا رہے ہیں، یہ بھی تبلیغ ہے، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تبلیغ ہے۔ اور تیسری تبلیغ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر آپ کے اعلان نبوت تک، اس دوران جو آپ نے تبلیغ فرمائی ہے اپنے کردار سے فرمائی ہے، آپ نے اپنے اچھے عادتوں کے ذریعے تبلیغ فرمائی ہے۔ عرب کا معاشرہ اتنا زیادہ گندا ہو گیا تھا کہ لوگوں میں برائیاں ہی برائیاں پیدا ہو گئی تھی، لوگ ایک دوسرے کا خون کیا کرتے تھے، لوگوں کے اندر انسانیت نہیں پائی جاتی تھی، انسانوں کو خریدا اور بیچا جاتا تھا، بیٹی کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، سر عام لوگوں کی عزت کو اچھالا جاتا تھا، یعنی عرب میں برائیاں ہی برائیاں پھیل گئی تھی۔ اس معاشرے کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 40 سال گزارے۔ جو بیگانے تھے وہ بھی یہ کہا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم یہ صادق ہیں، یہ امین ہیں، یہ امانت والے ہیں، صداقت والے ہیں۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارے درمیان اپنے عمر کا حصہ گزار چکا ہوں، اور تمہیں یہ شعور نہیں ہے، تمہیں یہ عقل نہیں ہے،
نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے کردار کو، اپنے عمل کو اپنے نبوت کی دلیل کے طور پہ بیان فرمایا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جب میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے گھر لے گئی تو میرا بچہ بھی دودھ پیتا تھا۔ جب میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگاتی تھی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے ایک پستان سے دودھ پیتے تھے اور دوسرے پستان کو اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ یہاں سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے کردار کے ذریعے تبلیغ فرمائی ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے ایک تنظیم عرب میں بنائی گئی، اس تنظیم میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑا حصہ لیا اور آپ نے اس میں بڑے اہم لوگوں کو شعور عطا فرمایا۔ اس جماعت کا فیصلہ تھا اعلان نبوت سے پہلے کہ وہ جماعت یہ کہتی تھی کہ ہم بڑے لوگ ملیں گے اور کسی کو اپنا بڑا بنا دیں گے تاکہ وہ لوگوں کی رہنمائی کرے اور کسی پر ظلم نہ ہونے دے، کسی پر دشواری نہ ہونے دے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اس لیے کہ جو انسان کے کردار ہوتے ہیں، اس کے عمل ہوتے ہیں، وہ بہت زیادہ اہم ہوتے ہیں اور بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ انسان کوئی بات کرتا ہے اور ایک ہوتا ہے کہ انسان کوئی عمل کرتا ہے۔ جب انسان کوئی عمل کرتا ہے، وہ اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، اس کے عادات اچھے ہوتے ہیں، اس کے طریقے اچھے ہوتے ہیں، تو اس کے ذریعے بھی دین کی تبلیغ ہوتی ہے، اس عمل کے ذریعے بھی لوگوں تک بات پہنچتی ہے کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اٹھنا بھی ایک نبی کا، بات کرنا بھی ایک نبی کا، معاملات کو حل کرنا بھی ایک نبی کا، لین دین کرنا بھی ایک نبی کا۔ ایک شخص کہتا ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے کوئی چیز خریدی تھی اور میں نے کہا تھا کہ آپ یہاں ٹھہرے اور میں پیسے لے کے آتا ہوں۔ میں 3 دن کے بعد پیسے لے کے آیا تو میں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں موجود ہیں اور میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اس طرح کی باتیں بولنا بہت آسان ہے، لیکن اس طرح کر کے دکھانا یہ بہت مشکل ہے۔ اگر ہم اور آپ کسی کے لیے 2 منٹ، 2 گھنٹے، 5 گھنٹے انتظار کرتے ہیں تو ہمارے اندر کراہت ہو جاتی ہے، ہم بدظن ہو جاتے ہیں، ہم اس کو برا کہنے لگتے ہیں۔ یہ ہمارے اور آپ کے کردار ہیں، لیکن قربان جائیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کردار پر کہ آپ 3 دن تک اس کے انتظار میں رہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے کردار کو، اپنے معاملات کو سب سے پہلے دلیل کے طور پر نبوت کے لیے پیش کیا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، وہ جو تیری جان کے دشمن ہے وہ کہتے ہیں، وہ جو تیری جان کے دشمن ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ امین تو ہے اور صداقت کی آبرو تو ہے۔ تو معلوم چلا کردار بھی ایک اہم رول ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا مطلق نائب بنا کر، اپنا محبوب اعظم بنا کر، اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس طرح بنا کر بھیجا کہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر کوئی معجزہ نہ دکھاتے، اگر لوگ آپ کے اعجاز نہیں دیکھتے، اس کے باوجود بھی لوگ اسلام قبول کر لیتے، اسی لیے کہ آپ کا چہرہ ہی ایسا تھا، آپ کا چہرہ اتنا منور تھا کہ لوگ آپ کے چہرے کو دیکھتے جاتے اور مسلمان ہوتے جاتے۔ لیکن باوجود اس کے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا اعجاز یہ ہے، آپ کے کمالات یہ ہیں کہ حضور کبھی اشارہ کر دے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے، کبھی دعا مانگ دے تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جائے، کبھی محبوب گزرنے لگے تو پتھر آپ پر سلام پڑھے، کبھی حضور پہاڑ پر چڑھ جائے تو پہاڑ وجد میں آ کے جھومنے لگے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نماز پڑھانے کا ارادہ بن جائے تو اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے اپنے قبلے کو ہی بدل دے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بڑے اعجاز سے نوازا تھا۔ اور ایک بات یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امی ہے، آپ نے دنیا میں آ کر کسی سے پڑھا ہی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنا پڑھا ہے اللہ رب العزت سے پڑھا ہے،
الرحمن علم القرآن خلق الانسان، کہ رحمان نے قرآن سکھایا پھر انسان بنایا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ کرم سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امی ہیں، یہ بھی آپ کی نبوت پر ایک قوی دلیل ہے، ایک مضبوط دلیل ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ انسان بچپن سے کسی چیز کو سیکھے اور جو بڑا ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ ماہر ہو گیا ہے، یہ اچھا خاصا جاننے والا ہو گیا ہے۔ جس طرح کوئی شعر و شاعری کرتا ہے، دھیرے دھیرے وہ شعر و شاعری میں مہارت حاصل کر لیتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 40 سال تک آپ نے کچھ نہ کیا، آپ نے کچھ نہیں کہا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم 40 سال تک آپ نے کوئی شعر و شاعری بیان نہیں فرمایا، لیکن جب آپ نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا تو پھر آپ کی بارگاہ میں بڑے بڑے فصیح و بلیغ آتے ہیں۔ طفیل بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے اس شخص کو بھی دیکھا جس کو اپنے اوپر بہت ناز تھا، اپنے اوپر بہت ایٹیٹیوڈ تھا اپنی فصاحت و بلاغت پر۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو وہ کہہ رہا تھا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم خاموشی سے سن رہے تھے، اور جب وہ چپ ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے صرف سورہ فاتحہ کی تلاوت کی۔ تو وہ کبھی اٹھتا تھا، کبھی بیٹھتا تھا، کبھی بائیں جاتا تھا، کبھی دائیں جاتا تھا اور سوچتا تھا آخر یہ کیا ہے، لیکن اس کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آیا۔ تو اس نے عرض کیا کہ بتائیں یہ کیا ہے، یہ کلام کس کا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کلام رب کا ہے، یہ کلام اللہ رب العزت کا ہے، یہ کلام وحدہ لا شریک کا ہے، یہ کلام اس رب کا ہے جس کا میں رسول بن کر آیا ہوں، جس نے مجھے نبی بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امی ہے، لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے کائنات کے رازوں سے آپ نے پردے ہٹا دیے، آپ نے کائنات کے راز کو کھول دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جینے کے طریقے بتا دیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ہر شخص کو اس کے مقصد حیات سے آگاہ کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے انسان کی زندگی کے فلسفہ کو بیان کیا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ لوگوں کو صرف جینے میں مزہ نہیں آنے لگا، بلکہ لوگوں کو مرنے میں بھی مزہ آنے لگا۔ لوگ خوشی خوشی جیتے تھے اور خوشی خوشی مر جایا کرتے تھے۔ لوگ آگے بڑھ بڑھ کر اپنی جانیں قربان کرنے لگے، اپنے اولاد کو قربان کرنے لگے، مذہب اسلام کے خاطر اپنے آپ کو پیش کرنے لگے، اپنے جانوں کی قربانی پیش کرنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امی ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے دنیا کو اس طرح سکھایا، دنیا کو اس طرح سکھایا، دنیا کے راز کو لوگوں کے درمیان اس طرح کھولا اور اس طرح آپ نے علم کو روشن کیا، آپ نے اس طرح علم کو روشن کیا کہ قیامت تک جسے روشنی ملے گی نا، وہ دروازہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملے گی۔ اور دور حاضر میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمیں نئی بات بتائیے، ہمارے لیے نئی چیز لے کے آئیے، ہمیں زندگی جینے کا طریقہ بتائیے، نیو ماڈل سے، نیو طریقے سے۔ لیکن یاد رکھو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا قرآن کبھی پرانا نہیں ہوگا، اسی لیے اس کو پڑھ کے دیکھا جائے۔ یہ تو کھلا ہوا باغ ہے، یہ تو ایک روشن کتاب ہے جو ہر ایک کے لیے رہنمائی ہے، ہر ایک کے لیے ہدایت ہے۔ ایک دفعہ اس کے قریب آئے گا تو خوشبو ملے گی، اور دوسری دفعہ اس کی طرف آئے گا تو اور زیادہ تازی خوشبو ملے گی۔ ایک دفعہ پھل کھائے گا تو مزیدار ہوگا، اور دوسری دفعہ پھل کھائے گا ہو سکتا ہے کہ شکلیں ملتی ہو لیکن اس سے زیادہ مزیدار ہوگا، اس سے زیادہ ٹیسٹی ہوگا۔ جب کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم خود سے آیت بنا کے لاتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ اگر تم کو کوئی شک ہے جو میں نے اپنے بندہ خاص پر نازل کیا ہے تو تم بھی اس جیسی کوئی آیت بنا کے لاؤ۔ اور پھر اوپن چیلنج دے دیا گیا فَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ۔ تفصیلی ترجمہ یہ ہے کہ اللہ والوں کو چھوڑ دو، یعنی صحابہ اکرام کو چھوڑ دو، اور جتنے بھی دنیا کے کافر ہیں سب اکٹھے ہو جاؤ، سب جمع ہو جاؤ۔ اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو تو ایک مثل آیت لے کے آ جاؤ، کوئی بھی ملتی جلتی آیت لے کے آ جاؤ اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو، اگر اپنے بات میں سچے ہو۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو،
اگر تم سچے ہو تو لے کے آؤ قرآن کریم کی کوئی بھی ایک آیتیں قرآن کریم کی مثل۔ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ چیلنج صرف 1400 سال پہلے تھا، بلکہ آج تک یہ چیلنج موجود ہے۔ آج تک یہ تمام کافروں کو اوپن چیلنج ہے۔ وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ، کہ اگر تم کو کوئی ڈاؤٹ ہے، تم کو کوئی شک ہے جو میں نے اپنے نبی پر نازل کیا، تم لے کے آؤ، کوئی صورت لے کے آ جاؤ قرآن کی مثل، اپنے تمام جماعت والوں کو جمع کر لو، اپنے بڑے بڑے لیڈروں کو جمع کر لو، پروفیسر کو جمع کر لو، اگر تم سچے ہو تو لے کے آؤ۔ لیکن جواب تو ادھر سے آنا چاہیے تھا نا، لیکن ادھر سے کوئی جواب نہیں آیا، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم نہ لا سکے اور تم لا سکتے بھی نہیں، اگر تم نہ لا سکے اور تم لا سکتے بھی نہیں، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، وَلَن تَفْعَلُوا، تم لا بھی نہیں سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر اس آگ سے ڈر جاؤ جس آگ کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، اعدت للکافرین، اور یہ کافروں کے لیے بنایا گیا ہے۔ اسی لیے کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے لیے، مومنوں کے لیے جنت بنائی ہے، اور کافروں کے لیے اللہ رب العزت نے جہنم بنایا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ کتاب عطا فرمائی، پھر حضور کی فصاحت و بلاغت، معرفت، ایک ہوتا ہے گھنٹوں باتیں کرنا، اور ایک ہوتا ہے کہ کئی جلدوں کی کتاب لکھنا، اور ایک ہوتا ہے کسی بندے کی ایک بات کرنا اور سامنے والے کی طبیعت کو اتنا جگا دینا کہ اگلی بات فوراً اس کو سمجھ میں آ جائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے کسی کوئی انا کو نہیں جگایا، لیکن ہمارا بعض دفعہ جب کسی سے بات کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں، تو سامنے والے کی انا کو جگا دیتے ہیں، اس کو تکلیف پہنچا دیتے ہیں، اس کو ٹھیس پہنچا دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کبھی انا نہیں جگاتے تھے، آپ لوگوں کے ضمیر کو جگایا کرتے تھے تاکہ وہ شخص فیض حاصل کر سکے، اس کو کچھ ملے، اس کو کچھ سیکھنے کو مل جائے، اس کی زندگی ویران ہو تو اس کی زندگی خوشحال ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے بات کرنے کے طریقے اس طرح ہوا کرتے تھے، اگر کوئی روتا ہوا آپ سے بات کرتا تھا تو اس کے چہرے میں خوشی آ جایا کرتی تھی، اس کا چہرہ کھل جایا کرتا تھا۔ حضور کی فصاحت و بلاغت کو دیکھیے کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان یہ فرمایا کہ کتنا نادان ہے وہ شخص جو اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، کون ایسا بدبخت ہوگا جو اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ جب سوالات تمام لوگ اچھے طریقے سے سمجھ لیے نا، تب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اسے ہی کہتے ہیں بلاغت کے بات لوگ سمجھ جائیں، لوگ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایسی بات کی جائے کہ سہل بھی ہو، آسان بھی ہو، ایزی بھی ہو، اور وہ بات لوگوں کے سمجھ کے مطابق ہو۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کون ہوگا وہ بدبخت جو اپنے ماں باپ کو گالی دے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے نا، تو وہ بھی جواب میں تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا، تو نفس ہی تم نے خود ظلم کیا ہے اپنے ماں باپ پر۔ کیوں تم نے ایسا لہجہ اختیار کیا کہ سامنے والے کی انانیت ظاہر ہو جائے، اس کے اندر کا انا جاگ جائے، وہ تمہارے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو جائے؟ کیوں تم نے ایسا لہجہ اختیار کیا کہ سامنے والا بھی کھڑا ہو جائے اور تیار ہو جائے تم سے لڑائی کرنے کے لیے، تمہیں جواب دینے کے لیے؟ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی فصاحت و بلاغت کی آج تک کوئی مثال نہیں ملتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم دو چار جملوں میں اپنی تمام باتیں صحابہ اکرام کو سمجھا دیا کرتے تھے۔ آپ اپنے چند جملوں سے بڑے بڑے مسئلوں و مسائل کی وضاحت کر دیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوبصورت مسلمان وہ ہے جو بے مقصد باتوں کو چھوڑ دے۔ اگر اس حدیث پاک پر ہم عمل کر لیں گے نا، انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی لیے کہ بے مقصد بات کرنا، بے وجہ کی باتیں کرنا، بلا وجہ کسی کی شکایت کرنا، کسی کی برائی کرنا، کسی کی غیبت کرنا، یہ بیکار ہے، ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔
اگر اسی وقت کو ہم ذکر و اذکار میں لگا دیں گے، ہم اللہ اس کی رسول کی باتیں سمجھنے میں لگا دیں گے، تو ہمیں ثواب بھی ملے گا اور ہماری زندگی سنور جائے گی، نکھر جائے گی۔ لیکن اگر اسی وقت کو ہم غیبت میں لگا دیں، برے کاموں میں لگا دیں، گندے کاموں میں لگا دیں، ایک تو ہم گناہ گار بھی ہوں گے اور لوگ ہم سے بدظن ہو کے، ہم سے ناراض ہو کے، ہم سے کنارہ کشی اختیار کر لیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی اگر ایک حدیث پر عمل کر لیا جائے تو انسان کی زندگی سنور جائے گی۔ اسے ہی کہتے ہیں فصاحت و بلاغت، یعنی باتیں کم کرنا لیکن اس میں معنی زیادہ چھپا ہوا ہونا، اس میں ہمارے لیے زیادہ سے زیادہ باتیں موجود ہو، ہم اس کو سمجھ کر کامیاب ہو جائیں۔ فصاحت و بلاغت کا مطلب یہی ہوتا ہے، باتیں کم لیکن حکمت زیادہ ہو۔ اسی لیے ہمیں لمبی چوڑی باتوں میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خوبصورت مسلمان وہ ہے جو بے مقصد باتوں کو چھوڑ دے، فضول باتوں کو چھوڑ دے۔ ہم خود کو سدھارنے کی کوشش کریں، خود کے گندے عادتوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، اس کے بعد دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ آپ کی باتیں بھی اثر کرے گی، لوگ آپ سے محبت بھی کریں گے۔ ہاں، یہ اصول اور ضابطہ ہے زندگی کا۔ کبھی کبھی برعکس بھی ہو جاتا ہے، الٹا بھی ہو جاتا ہے، اگینسٹ بھی ہو جاتا ہے کہ ہم باتیں اچھی کرتے ہیں، ہمارے رویے اچھے ہوتے ہیں، ہمارے کردار اچھے ہوتے ہیں، لیکن سامنے والا ہم پر یقین نہیں کرتا ہے، سامنے والا ہماری عزت نہیں کرتا ہے، سامنے والا اپناپن نہیں دکھاتا ہے۔ یہ زندگی کے طریقے ہیں کہ کبھی کبھی بہت سارے واقعات برعکس ہو جاتے ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں، ہم اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی کوشش کریں، عمل کرنے کی کوشش کریں، ہم خود بھی چلیں اور لوگوں کو بھی بتائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اپنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ لوگوں کو قائم کیا، لوگوں کے اخلاق کو درست کیا، لوگوں کے کردار کو صحیح کیا۔ قرآن کریم کی تاثیر کا اثر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے دکھایا کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم بیٹھ کر قرآن کریم پڑھتے تھے نا، یاسین والے خود یاسین کی تلاوت کرتے تھے، طٰہٰ والے خود طٰہٰ کی تلاوت کرتے تھے، مزمل والے خود مزمل کی تلاوت کرتے تھے، مدثر والے خود مدثر کی تلاوت کرتے تھے، والضحیٰ والے خود والضحیٰ کی تلاوت کرتے تھے۔ جن کے بارے میں آیت آئی ہے وہی آیت کو پڑھیں کہ انا اعطیناک الکوثر، یعنی جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ یہ آیت پڑھیں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، جن کے بارے میں آیت آئی ہو جب وہ کہہ رہے ہوں ورفعنا لک ذکرک، جب وہ کہہ رہے ہوں والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ ذرا اس کیفیت کو امیجنگ کیجئے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم خود تلاوت کر رہے ہوں، اور جب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم رات کو قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، جو پکے کافر تھے نا، ابو جہل جیسے لوگ، وہ بھی جھاڑیوں پر چھپ کر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، وہ اگر پردے اٹھا دیں تو کسے ہوش رہے۔